جعلی مدد اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى قیامہ. مومنوں میں قرآن شریف کی دو چھوٹی سی آیتیں پڑھتا ہوں، بعد میں ہم صلوات پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْلًا سَدِيدًا. نبی سلامت مولانا شاہ کریم حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. مولا کے فرمانوں میں ہم بہت دفعہ ایتھکس آف اسلام کے لفظ سنتے ہیں. انگلش زبان کے اندر آپ ڈکشنری دیکھو، گھر جا کے دیکھنا. ایتھکس کا مطلب یہ ہے دی سائنس آف مورلس. مورالٹی دین کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اگر ہم کسی بھی دین کے اندر سے مورالٹی نکال دیں تو وہ دین نہیں ہے بلکہ بدی ہے. دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے تمام نبیوں کو یہ چیز سکھائی کہ لوگوں کو اچھا بننے کی تلقین کرو. تمام عبادتیں، تمام حکم اور مذہب کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان کی ساری بیس یہ ہے کہ انسان پاک بنے، اچھا بنے، نیک بنے اور خدا کی اس خدائی کے اندر نیکی کا پھیلاوا ہوئے. قرآن شریف کے اندر اوریجنلی 4 دفعہ 6 لکھو 6666 آیتیں تھیں. بعد میں حضرت عثمان کے زمانے کے اندر جب یہ قرآن اکٹھا کیا گیا تو اس میں سے بہت سی آیتیں ملا دی گئیں. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. سورۃ المائدہ کی جو 3 آیت ہے، آپ اس کو پڑھو تو وہ 4 آیتوں کی ایک آیت بنی ہوئی ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر. قرآن میں 20 سے زیادہ آیتیں تقویٰ کے اوپر ہے، اور جس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں انگلش کے اندر، عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری. تقویٰ کا مطلب ہے بدیوں سے بچنے کی نیت اور عمل. اور تقویٰ کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم خدا کو پیار کرتے ہیں تو ہم اس سے ڈرتے ہیں. عربی پیار کرنے میں ڈر کیا؟ ڈر یہ ہے کہ جس کو میں پیار کرتا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے. کوئی شیر اور چیتے کا یا سانپ کا ڈر ایسا ڈر نہیں. خدا کا جو ڈر ہے وہ محبت میں مبنی ہے، کیونکہ جو معشوق ہے، جو پیارا ہے، ہم اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں. محبت کے اصولوں میں یہ اصول یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو راضی کروں اور یہ ڈرتا ہوں کہ ناراض نہ ہو جائے. اس لیے بہت سی قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے تقویٰ کے نیچے خدا سے ڈرنا لکھا ہے. مگر یہ خدا سے ڈرنا اس وجہ سے نہیں کہ خدا کا کوئی ظالم اور سخت ہے، مگر اس وجہ سے کہ ہم اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں. خدا کہتا ہے اے ایمان والو. ابھی دیکھو قرآن شریف کے اندر بہت دفعہ خدا نے تمام دنیا کے انسانوں کو سمبودھ کے بلایا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اس کے اندر ایماندار، بے ایمان سب آ گیا. لیکن بہت دفعہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ابھی جو ایمان والے ہیں ان کو خدا یہ کہتا ہے کہ تم خدا کے فرمان پہ عمل کر کے اچھے بنو، نیک بنو اور خدا کو ناراض کرنے سے ڈرو.
اور پھر کہتے ہیں کہ کونو ہو جاؤ مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم مل جاؤ، مطلب کہ سچے بنو، اچھے بنو۔ اور دوسری آیت میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب ہی تم بات کرو تو وہ بات کو پورا کرو، مطلب کہ قول کو پورا کرو، پرومس پورا کرو۔ آج کی اس دنیا کے اندر ہمارا کیریکٹر بگڑتا جاتا ہے، ہمارے مورلز گھٹتے جاتے ہیں، ہم لوگ زیادہ سوارتھی سیلفش بنتے جاتے ہیں، ہم لوگ زیادہ اپنی خود ہی کی بات کرتے ہیں، دوسرے کا خیال نہیں کرتے، ہمارے اندر لالچ اور گریڈ بڑھتی جاتی ہے، کال دے کے بھول جاتے ہیں، جان بوجھ کے توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ ایمانداری کے خلاف ہے۔ ہمارے جو گنان ہیں، گنان کا جو لٹریچر، مولانا سلطان محمد شہزاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو گنان تم کو پیروں نے بنا کے دیے ہیں یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، یعنی قرآن شریف کا یہ ایسنس ہے۔ اور ہمارے گنان پڑھو، بہت سے گنان ہم ادھر پڑھتے ہیں ہر روز، لیکن گھر پہ بھی پڑھو۔ 99% گنانوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ایتھکس کی بات کی ہے، کہیں نہ کہیں۔ سچ بولنا، بد نظری نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، کسی سے فریب نہیں کرنا، دغا بازی نہیں کرنا، ان تمام بدیوں کا ذکر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پیروں نے ذکر کیا ہے۔ گٹ پاٹ کا ایک اوبھا گنان ہے، اس گنان کا ایک جو پارٹ ہے نا، وہ ہم پڑھتے ہیں، گنان پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم نے کبھی گنانوں کے اندر دھیان نہیں کیا۔ ہے جی چار پاڑی نے تمہیں پانچ وارو یہ بھی آچھی آچھی کرنی کباو جیرے ستنے سروری ہیں۔ چار پاڑو مطلب کہ چار پہ عمل کرو اور 5 کو چھوڑ دو۔ یہ 4 کیا ہے؟ ست، یعنی کہ ایمان پہ رہو۔ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان بگڑ جائے، ایسا کوئی قول منہ سے نہ نکلے کہ ہمارے اندر بے ایمانی کے آثار پیدا ہوئے۔ دوسری بات ہے صبوری، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کی فیور میں ہو جاتا ہے۔ صبر اعلیٰ درجے کے ایتھکس میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاک مولا مرتضی علی، ہمارے پنجتن پاک، ہمارے تمام اماموں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، انہوں نے ظالموں کے سامنے صبر کیا، حالانکہ تمام طاقتیں تھیں ان کے اندر، صبر کیا۔ ہمارے تمام نبیوں کے جو حالات ہیں، سب کے نبیوں کے حالات تو نہیں ہیں، 1,24,000 نبی ہیں، مگر صرف 96 نبیوں کے حالات اور نام ہمیں ملتے ہیں، مگر آپ ان کے بھی حال دیکھو تو ان کے اندر وہ ایتھیکل چیزیں تمام کی تمام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد بنا کے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اپنی وعظوں میں ایسی باتیں بہت میں نے ذکر کیا ہے۔ صبر کے اندر صرف پیشنس نہیں، ٹالرنس بھی صبر میں ہے۔ ایک آدمی جس کے اوپر کوئی سختی آ گئی، وہ والا مچاوے، شور مچاوے، اس کی جگہ کبھی وہ صبر کرتا ہے تو خدا اس کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شہزاد فرمایا، صبر ہماری میراث ہے۔ میراث کہتے ہیں ہیریٹیج کو، یعنی رسولوں سے، پیغمبروں سے، اماموں سے ہم صبر کرتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ صابرین میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ذکر کیا ہے تو ان کو صابرین کا سردار کہا ہے۔ نبی کریم نے جب اسلام کو ظاہر کیا، یہودی بگڑ گئے، اور یہودیوں کا ہی طاقت اور راج تھا، جیسے کہ آج بھی
یہودیوں کی جو ملکت اور دولت ہے ان کی وجہ سے وہ لوگ پاورفل ہیں اور ان کے اندر بڑی اچھائیاں بھی ہیں، جیسا کہ یہودی اپنے مذہب میں بڑے پکے ہیں، اور یہودی ہمیشہ یہودی نے دکان کھولی تو یہودی کے پاس ہی وہ جائے گا۔ ان لوگوں کے اندر اس قسم کی بہت سی اچھائیاں جو ہمیں سیکھنی بھی چاہیے۔ تو یہودی بگڑ گئے، ان کو بڑا خطرہ لگا اس بات کا کہ ان کا جو مذہب اس وقت زیادہ پاپولر تھا، حالانکہ کرسچن بھی تھے لیکن کمزور تھے، تو وہ نبی کے دشمن ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے یہودی، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے اپمان کرتے تھے، بے آبروئی کر دیتے تھے۔ ایسی ایک بڑی مشہور بات یہ ہے کہ رسول اکرم کی عادت تھی کہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، مسجد کو جاتے تھے، لیکن جب واپس گھر آتے تھے تو دوسرے راستے سے آتے تھے، اسی راستے سے نہیں آتے تھے، اور نبی نے کہا بھی ہے۔ ابھی اس کے اندر بھید کیا ہے آج میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیوں ایسا فرمان کیا کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ۔ چلو، نبی کریم جب یہ دوسرے راستے سے آتے تھے تو وہ یہودیوں کا محلہ تھا۔ اب بائی چانس ایسا ہوا، روز تو نبی آتے تھے، لیکن ایک دن ایسا بنا کہ نبی کریم آ رہے تھے اور ایک بڈھی یہودن اوپر اپنے گھر کے اندر اس نے وہ جھاڑو نکالا اور کوڑا کر جو کچھ بھی گاربیج تھا وہ باہر پھینکنے آ رہی تھی، تو بالکنی میں دیکھا رسول پاک چلے آتے ہیں، اس کے دل میں نفرت جاگ اٹھی، کھڑی رہی۔ این جب رسول اللہ اس کے چھپرے کے نیچے آئے، اس نے اوپر سے یہ سارا گاربیج نبی کے اوپر پھینک دیا۔ رسول اکرم رحمت للعالمین اوپر منہ نہیں کیا، کھڑے بھی نہیں رہے، اسی طرح سے کوڑے کو جھٹک کر حضور چلے گئے، اور سب دکاندار جو یہودی تھے ہنسنے لگے۔ دوسرے دن پھر رسول اللہ آئے اور وہ یہودن کھڑی رہی، اس نے پھر کچرا ڈال دیا، کوڑا ڈال دیا۔ ایک مہینہ گزر گیا، نہ نبی تھکے نہ وہ تھکی۔ ایسا نہیں کہ نبی دوسری طرف سے چلے جاوے، لیکن آپ اسی طرف سے نکلے، اس کی بالکنی کے نیچے سے۔ مہینہ ہو گیا، ایک دن نبی نکلے اور اوپر سے کوڑا نہیں گرا، حضور کھڑے ہو گئے۔ جو ہی کھڑے ہوئے تو یہ جو دکاندار تھا اس کی بالکنی کے نیچے، اس نے کہا محمد وہ بیمار ہے آج۔ ایسا؟ اس کو جا کے کہو میں آؤں اس کو دیکھنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اس کا ہارٹ بند ہو گیا، یعنی مرا نہیں، میں کیسا ہوں، اس ہکا بکا رہ گیا، شوق لگا۔ پھر بھی یہ اوپر گیا اور جا کو کہا او بڑھیا، وہ تو نے جس کے اوپر کچرا ڈالا وہ تیرے لیے دعا مانگنے آتا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ عربوں کے اندر بیمار پرسی کے لیے بیمار کو دیکھنے جانا بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی ایک قسم کی عزت دینے کی بات ہے، اور ہم کو کہا بھی گیا ہے رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر کہ بیمار کو دیکھنے جانا ایک بڑی نیکی ہے۔ یہ ایتھک میں آتا ہے، مورل میں آتا ہے، گڈ مینرز میں آتا ہے، ایٹیکیٹ میں آتا ہے۔ وہ تو منع بھی نہ کر سکے، کیونکہ کوئی بھی عرب اگر کسی عرب کو کہے کہ میں تیرے گھر آتا ہوں وہ منع نہیں کرتا، بڑے عزت سمجھتا ہے۔ نبی کریم اوپر گئے، وہ چادر لے کے سوئی تھی مگر اٹھ بیٹھی، جو ہی رسول پاک نے اس کے روم میں قدم رکھا وہ پاؤں پہ گر پڑی اور رونے لگی۔ یا محمد، جس اللہ کو تو مانتا ہے اس کی قسم مجھے معاف کر دے، میں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے ایتھکس۔ رسول اکرم کو لوگوں نے بہت سی گالیاں دی، حضور ہنستے رہتے تھے۔ طائف کے لوگوں نے پتھر مارے رسول اکرم کو۔ اب رسول کی ہسٹری پڑھو، آپ کو پتہ لگے، مولا علی کی ہسٹری پڑھو، ہمارے اماموں کی باتیں دیکھ لو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیڈ روم کے اندر ٹینس کھیل رہا ہوں، یعنی سبجیکٹ میرا ایتھکس ہے، اور میں چھوٹے سے اس ٹائم کے اندر کیا کہہ سکوں۔ مفتی صاحب کو میں نے عرض کی ہے کہ ہم اس سلسلے کو تھوڑا بڑھاویں، اس کے اوپر خدا کی قسم جماعت خانے میں کھڑا ہوں، مجھے 1 گھنٹے کی 100 واضح کراؤ گے، میں آپ کو ایتھکس کے اوپر 100 واضح
کروں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کرنی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایتھکس بہت بڑی چیز ہے. ہماری زندگی کا ہر پہلو ایتھکس کے اندر آتا ہے, ہر پہلو. میں آپ کو اس مورل کی ایک بات کروں. احد کی لڑائی ہوئی, اس میں پہلے مسلمان جیت گئے مگر ہتھیار رکھ کے لوٹ میں پڑ گئے. کافروں نے دیکھا مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں, وہ پلٹ کے آئے اور خالد بن یزید کی سرکردگی کے اندر انہوں نے, مسلمان تو لوٹ میں پڑے تھے, پیچھے سے انہوں نے جس طرح گاجریں اور مولیاں کاٹتے ہیں ایسا گھاس کاٹ دی انہوں نے. بے حساب مسلمان مارے گئے. اس کے اندر رسول اللہ پہ بھی حملہ ہوا, حضور کے 2 دانت ٹوٹ گئے. اب اس لڑائی کے اندر بہت سے زخمی ہوئے, بہت سے مارے گئے, اور مسلمان عورتیں ہاتھ میں پانی کا جگ چھاگل لے کے اور ایک چھوٹا سا کپ لے کے پانی پلاتی تھی. آواز آئی پانی, کیونکہ موت بہت گرم ہوتی ہے, موت کے وقت ترس لگتی ہے. تو یہ دوڑی ادھر, اس کے نزدیک پہنچی, جو ہی گھٹنا ٹیک کے پانی اس نے ڈالا تو کسی بازو میں کیوں اور زخمی نے آواز لگائی پانی. تو اس نے منہ پھیر لیا. یہ سپاہی نے کہتا نہیں پہلے اس کو پلاؤ. کہتی ہے تو پی لے, میں اس کو دیتی ہوں. کہتا نہیں پہلے وہ. کیسی محبت تھی آپس میں. جب اس کے پاس پہنچی تو ایسا ہی ہوا, اس کو پانی پلانے کے لیے نیچے جھکی تو تیسرے نے کہا پانی, کہتے اس کو پہلے پلاؤ. موت کے وقت بھی پانی دوسروں کو ہم نے اپنے اوپر پریفر کیا ہے. یہ ایتھکس ہے اسلام کے. اور جب یہ تیسرے کے پاس پہنچی, وہ تھوڑا ذرا دور تھا, تب تک وہ مر گیا تھا. فاتحہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا, یہ واپس آئی. جو سیکنڈ تھا اس کے پاس پہنچی, وہ بھی مر چکا تھا. اس کو ایسا ہوا وہ پہلے کو پانی پلاؤں, وہ بھی مر چکا تھا. واہ واہ, کیا اسپرٹ ہے اس کی. یہ اسلام ہے. اور یہ ایتھکس ہے جو بار بار ہمارا مولا ہمیں کہتا ہے کہ ایتھکس آف اسلام کے اوپر عمل کرو. آج میں کئی باتیں آپ کو کہہ سکتا ہوں, یاد آ رہی ہیں, لیکن کیا کہوں, ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں سے, ہمارے اماموں کے فرمان بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں سے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کے خصوصی فرمانوں کے اندر ایک ایک بات کا ذکر ہے, لیکن حاضر امام دنیا بھر نے یہ سمجھ کے کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ہم کو اشارے سے کہہ دیا کہ تم ایتھک آف اسلام کے اوپر عمل کرو. لیکن مولانا سلطان محمد شاہ تو ایک ایک چیز کا بیان کر کے گئے ہمارے سامنے. یہ جو 4 پاڑوں نے 5 نے وارو 4 ست, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایمان پہ رہنا, اور ایسا کام نہ ہوئے کہ ایمان خراب ہو جاوے, صبوری پہ رہنا, کھمیاں کرنا. کھمیاں کا مطلب ہے ٹالریٹ کرنا. کسی نے برا کیا ہے, بدلہ مت مانگو, بخش دو اس کو, اس لیے کہ تمہیں بخشنے والا بھی کوئی ہے کہ اگر بھی تم نے بھول کی تو وہ بخش دے گا, کیونکہ تم نے بخشا ہے. ٹالرنس, کھمیاں. اور چوتھی چیز ہے دیا. دیا یعنی رحم, مرسی. کھمیاں اور چیز ہے, دیا اور چیز ہے. دیا مطلب یہ کہ جو تمہارے سے نیچے ہے اس کے اوپر رحم کرو, اس کا خیال رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سوتا ہے اور تم کھانا کھا کے سوئے ہو تو اللہ قیامت کے دن تمہارے سے حساب مانگے گا کہ تم نے کیوں اپنے پڑوسی کو کھانا نہ دیا. نبی کریم نے پڑوسی کے لیے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید خدا کسی دن پڑوسی کو تمہاری ملکت میں بھاگیدار نہ بنا دے. مجھے پڑوسی کے لیے خدا نے اتنا بہت کہا ہے, کیونکہ پڑوسی آدھا بھائی ہے. بھلے وہ ہمارا بلڈ رشتہ دار ریلیٹیو نہیں ہے, لیکن پڑوسی جو ہے وہ ہمارا بھائی کی طرح ہے. پڑوسی کا خیال رکھو, دونوں سائڈ میں پڑوسی کا خیال رکھو. پڑوسی کے لیے عزت کہی. نبی کریم رحمت للعالمین فرمایا کہ درخت مت کاٹو. یہ انوائرمنٹ والے آج جاگے ہیں 1400 برس کے بعد.
کیا इनको पता کہ ہمارے نبی نے اسلام کے اندر ہم کو کیا کیا ایتھکس سکھلائے ہیں, یہ مورل سکھائے ہیں, ایٹیکیٹ سکھایا ہے, اچھی باتیں سکھائی ہیں. نبی کہتے ہیں کہ درخت مت کاٹو. کسی نے کہا یا نبی وہ پھل نہ دیتا ہو. فرمایا سایہ تو دیتا ہے, شیڈ تو دیتا ہے, سوا کے سخت ضرورت ہوئے تو ہی کاٹو, وگرنہ جھاڑ مت کاٹو. اور اسی طرح سے انوائرمنٹ کے لیے بھی رسول اللہ نے, میں کیسی کیسی باتیں آپ کے سامنے کہہ سکوں. کھانا کھاتے کھاتے چاول کا ایک دانہ گر گیا, رسول اللہ نے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا اور کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا جو رزق ہے وہ اس کی بخشش ہے, وہ نعمت ہے. رزق کی بے ادبی نہ کرو, ویسٹ نہ کرو. روٹی کے ٹکڑا بچ جاوے تو یہاں تو ہم پھینک دیتے ہیں. امریکہ اور کینیڈا کے اندر جتنے ریسٹورینٹس ہیں نا, ان کا اگر ایٹھا جھوٹا جو بچ گیا ہے ویسٹ جو گاربیج میں پھینک دیتے ہیں, کبھی ہم اس کو اکٹھا کریں تو سارا ایتھیوپیا اس کے اوپر پل سکتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت کھاتے ہیں. نہیں, کھانا اتنا نہیں کھاتے, ہم لے لیتے ہیں. جب یہ سگری دھام ہوتا ہے نا تو سگری دھام کے اندر میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے, پلیٹ بھرتے ہیں اوپر تک اور آدھی بھی کھا نہیں سکتے. اب یہ کتنی بری بات ہے. اگر یہ آدھا کھانا لے لے اور ضرورت پڑے تو دوسری دفعہ نہیں ہے, 10 دفعہ جاؤ, تھوڑا تھوڑا لو, 10 دفعہ جاؤ, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن ہم لے لیتے ہیں, پھر ہم کھاتے نہیں, پھر وہ سب ہم گاربیج میں پھینک دیتے ہیں. یہ خدا کے رزق کی بے ادبی ہے اور یہ گناہ ہے اور اس کی سزا ہمیں ملتی ہے بہت دفعہ. تو اے مومنوں, ایتھکس کے اندر پرامس پورا کرو, سچے رہو, ٹالریٹ کرو, دیاونت بنو, سخی بنو. اور میں یہ بھی کہہ دوں جاتے جاتے کہ وہ 5 چیزیں جو ہمارے پیروں نے منع کی ہیں, اس میں ایک تو یہ ہے کام, کرودھ, لوبھ, موہ, مد. کام یعنی سیکس میں پڑنا, بدیوں برائیوں میں پڑنا, گناہ میں پڑنا, اپنی عورت کو چھوڑ کے دوسری عورت کی طرف یا اپنے مرد کو چھوڑ کے دوسری بدیوں کی طرف. جو آج ویسٹرن کنٹریز کے اندر بڑی سے بڑی چیز یہ ہے انسان کی سیکشول اٹریکشن اور پرومسکیٹی. دوسری چیز کرودھ ہے. کرودھ نارملی آپ بچے کے اوپر غصہ کرو, تھوڑا آنکھیں نکال کے زور سے بولو, وہ کرودھ نہیں. کرودھ یہ ہے کہ انسان ایسا غصے میں آ جاوے کہ مار دھاڑ کرے, توڑ پھوڑ کرے. اس کرودھ کو منع کیا گیا ہے. لوبھ یعنی آدمی لوبھیا بنے, سٹنجی بنے, گریڈی بن جائے. لوبھ برا نہیں, بہت برا ہے. موہ یعنی ٹیمپٹیشن, ہم مذہبی چیزوں کو چھوڑ کے دنیا کی ٹیمپٹیشن میں پڑ جائیں. اور مد کا مطلب ہے مغروری, بڑائی. یہ خراب چیزیں ہیں, ان سے مولا ہمیں بچائے اور اپنے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. مولانا حضرت امام ہم سب کو نیک توفیق دے, نیک ہدایت کی توفیق دے, بدیوں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے, اپنے فرمانوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. مولانا حضرت امام اپنی محبت میں رکھے, دوستوں سکریت میں پورا رکھے. صبح شام جماعت خانے آنا بھی ایتھکس کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے. مولا اس میں ہمیں کامیاب کرے. مولا اپنی عبادت میں, اپنی یاد میں, اپنی محبت میں رکھے. سکھی آباد رہو. مولانا حضرت امام آپ کی سب نیک امیدیں پوری کرے. آمین.